everyone, I hope you guys are doing great. This is me, Elise Malik here. Welcome and welcome back to our channel, Sister Reaction. दिस इज़ मीन आया मलिक है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस्लाम में वो करिश्मे जो करिश्मात हुए हैं, मौजज़े हुए हैं, वो उस तरह के जो बता चुके हैं और वो दुनिया में अब हो रहे हैं और साइंस इसे प्रूव कर रही है अब इन चीज़ों को। वो वाली क्या कहते हैं, हम वीडियो लेके आए हैं और अमेजिंग वीडियो है। आप ज़रूर इन फैक्ट्स को देखिएगा और ख़ुद से भी सर्च कीजिएगा। चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं AR नॉलेज। दोस्तों, इंसान कुर्राए ज़मीन पर कदम रखते ही फितरत को समझने, उसकी बनावट और राज़ों को जानने की जस्तजू में लग गया और उसने कायनात में ऐसी निशानियां देखी जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस दुनिया पर इंसान की शुरुआत कैसे हुई। आज की वीडियो में हम कुरान के 10 ऐसे मोजज़ात का जिक्र करेंगे जिसे साइंस ने खुद साबित किया है। नंबर 1, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की शुरुआत। हम सब जानते हैं कि पानी हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। इसी मौजू पर कुरान की सूरह अंबिया में यूँ इरशाद होता है, और हमने हर जानदार चीज़ पानी से बनाई, तो क्या वो ईमान न लाएंगे। आज हमें साइंस बताती है कि ज़मीन पर रहने वाली मखलूक़ात के सेल्स पानी से बने हुए हैं। मसलन किसी भी इंसान के सेल्स को अगर स्टडी किया जाए तो वो 70% पानी से बना हुआ होता है, और इसकी तस्दीक माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही हो पाई है, जिसका आविष्कार 12वीं सदी में हुआ। लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया कि ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई। नंबर 2, लोहा, जो कि ज़मीन पर मुख्तलिफ सूरतों में पाया जाता है, मगर ये ज़मीन की धातु नहीं है, बल्कि ये आसमान से यहाँ आया है। ये अपने आप में चौंका देने वाली बात है, मगर ये हकीकत है। साइंस ने एक खोज निकाला है कि अरबों साल पहले कुछ सितारे धमाके से फटे और ये मेटेरॉइड्स यानी बड़े बड़े पत्थरों के जरिए ये लोहा हमारी ज़मीन पर आया, जिसका जिक्र हमें 1400 साल पहले कुरान की सूरह हदीद में यूँ मिलता है। और हमने लोहे को ज़बरदस्त ताकत देकर उतारा ताकि इंसान इसका फ़ायदा उठा सके। नंबर 3, आसमान हमारी हिफाजत करता है। ज़मीन को सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआओं से बचाने के लिए आसमान एक अहम किरदार अदा करता है। अगर आसमान नहीं होता तो सूरज की रेडिएशन ज़मीन पर ज़िंदगी को जलाकर ख़त्म कर चुकी होती। आसमान ज़मीन के चारों ओर लिपटे हुए कंबल की तरह है, जो ज़मीन को जमा देने वाली ठंड से बचाए रखता है। आसमान के ऊपर का टेम्परेचर -270 सेंटीग्रेड होता है, यानी ये ठंड ज़मीन पर ज़िंदगी को जमाकर ख़त्म कर सकती है, मगर आसमान हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआएं और शदीद जमा देने वाली ठंड दोनों से ही महफूज रखता है। कुरान में अल्लाह आसमान का जिक्र करते हुए फरमाता है, और हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया और वो लोग उसकी निशानियों से मुंह फेर लेते हैं। नंबर 4, पहाड़। कुरान हमारा ध्यान पहाड़ों की तरफ एक बहुत ही ख़ास पहलू की तरफ खींचता है। कुरान की सूरह नबा में यूँ इरशाद होता है कि हमने ज़मीन को आराम करने वाली जगह नहीं बनाया और पहाड़ों को मेखे। कुरान का मफहूम है कि पहाड़ों की जड़ें ज़मीन के बहुत अंदर तक दबी हुई हैं, और इसकी तस्दीक जियोफिज़िक्स फ्रैंक प्रेंस की लिखी हुई किताब दी अर्थ में मिलती है कि पहाड़ असल में एक खूंटे की तरह होते हैं। वो जितना ज़मीन के ऊपर होते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो ज़मीन के नीचे होते हैं, जिसकी एक मिसाल माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसके ज़मीन के ऊपर की ऊंचाई 9 किलोमीटर है, जबकि इसके ज़मीन के अंदर की गहराई 125 किलोमीटर के करीब है। और इसका पता 20वीं सदी की शुरुआत में प्लेट टेक्टोनिक की तकनीक के बाद ही मुमकिन हो पाया है। नंबर 5, कायनात का फैलना। आज से 1400 साल पहले जब फल्कियात का इल्म मौजूद नहीं था, जब टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था, उस वक्त कुरान इस कायनात के बारे में इरशाद फरमाता है, और आसमान को हमने अपनी कुदरत से बनाया और बेशक हम इसे फैलाते जा रहे हैं। और इसकी तस्दीक 20वीं सदी के एक अजीम साइंसदान स्टीफन हॉकिंग अपनी किताब ए ब्रीफ ऑफ द टाइम में लिखते हैं कि ये 20वीं सदी की सबसे बड़ी खोज है कि कायनात वक्त के साथ फैलती जा रही है। हैरान करने वाली दोस्तों बात यह है कि इसका जिक्र कुरान में टेलीस्कोप के ईजाद से 1400 साल पहले ही हो चुका है। नंबर 6, सूरज का घूमना। दोस्तों, साइंसदान पहले ये समझते थे कि सूरज एक जगह पर ठहरा हुआ है और ये कोई गर्दिश नहीं करता। 1512 में एक साइंसदान निकोलस कोपरनिकस ने अपना एक नजरिया पेश किया कि जमीन के गोल चांद और सैयारे चक्कर नहीं लगा रहे, बल्कि सूरज के गोल चांद और बाकी सैयारे चक्कर लगा रहे हैं और सूरज अपनी जगह पर ही ठहरा हुआ है। एक जमाने तक साइंसदानों का ये अकीदा रहा। फिर सन 1609 में एक जर्मन साइंसदान जोहन्स कैपिलर, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि सिर्फ सैयारे सूरज के गोल घूम नहीं रहे, बल्कि जमीन, चांद और सैयारे सूरज के गोल घूमने के अलावा अपने महवर पर गर्दिश कर रहे हैं
اور باقی سیاروں کی طرح سورج کو اپنے اکس پر ایک چکر لگانے میں 25 دن لگ جاتے ہیں۔ قرآن میں اس بات کا ذکر کچھ یوں ملتا ہے، اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا اور سب ایک گھیرے میں تیر رہے ہیں۔ ایک زمانے تک دوستو فلکیاتی سائنسدانوں کے مطابق قرآن کے اس دعوے کو غلط سمجھا جا رہا ہوتا، لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ قرآن کا سورج کی گردش کے مطابق یہ دعویٰ آج کی سائنس بالکل سچ ثابت کرتی ہے۔ نمبر 7، سمندر۔ قرآن کی سورہ نور میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، جیسے کسی گہرے سمندر میں اندھیرے ہوں جس کو اوپر سے ایک لہر نے ڈھانپ لیا ہو، اس لہر پر ایک اور لہر ہو، پھر اس دوسری لہر پر بادل ہوں، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، ایک کے اوپر دوسرا اندھیرا ہے کہ جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے اپنا ہاتھ بھی دکھائی دیتا معلوم نہ ہو، اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ عام طور پر دوستو یہ سمجھا جاتا ہے کہ لہریں سمندر کی اوپری سطح پر چلتی ہیں، جبکہ سائنس یہ تصدیق کر چکی ہے کہ لہریں سمندر کی اوپری سطح پر ہی نہیں بلکہ نیچے بھی ہوتی ہیں۔ یہ لہریں انسان کو عام آنکھ سے دکھائی نہیں دے سکتی، بلکہ ان کو صرف خاص ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ قرآن میں سمندر کے اوپر چلنے والی لہریں اور اس کے اوپر بادلوں کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ قرآن کی یہ بات صرف اسی لیے قابل تعریف نہیں ہے کہ وہ سمندر کے اندرونی لہروں کے بارے میں ذکر کرتا ہے، بلکہ اس لیے بھی ہے کہ یہ سمندر کی گہرائی کے اندھیرے کو بھی ذکر کرتا ہے۔ آج کے دور میں انسان زیادہ سے زیادہ بنا کوئی آکسیجن یوز کیے 70 میٹر کی گہرائی تک ہی جا سکتا ہے۔ وہاں پر کچھ روشنی ضرور معلوم ہوتی ہے، مگر ہم بات کرتے ہیں 1000 میٹر گہرائی کی تو وہاں بالکل اندھیرا ہے، اور اسی بات کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا جس کا سائنس کو پتہ آج چلا ہے۔ مگر قرآن میں سمندر کے اندر لہریں اور اس کے نیچے اندھیرے کی بات 1400 سال پہلے ہی موجود ہے۔ نمبر 8، جھوٹ بولنا اور ہماری دماغ کی حرکت۔ دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آیت کو ابو جہل کے اوپر اتارا گیا، کیونکہ ابو جہل بار بار جھوٹ بولا کرتا تھا۔ اس کے بارے میں اللہ سورہ العلق میں یوں ارشاد فرماتا ہے، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم ضرور پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔ اس آیت میں دوستو دماغ کے سامنے والے حصے کو جھوٹا اور خطا کار قرار دیا ہے۔ یہ آیت 2 وجہ سے بڑی خاص ہے۔ پہلی یہ کہ ہمارے دماغ کے سامنے والا حصہ ہی ہماری سوچی سمجھی حرکتوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، جسے فرنٹل لوب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ فرنٹل لوب ہی دماغ کے جھوٹ بولنے والے کام کو کنٹرول کرتا ہے۔ آج کے دور میں کی گئی کئی ریسرچوں سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ دماغ کے آگے والا حصہ ہی ہماری حرکتوں اور جھوٹ بولنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور انسانی دماغ کا یہ فنکشن 20ویں صدی میں سائنس کے ایڈوانس ہونے پر ہی ہمیں معلوم ہوئے ہیں، جبکہ قرآن اس طرف اشارے کب کا کر چکا ہے۔ نمبر 9، انسان کو درد کا محسوس ہونا۔ دوستو کافی لمبے عرصے تک لوگ یہی سمجھتے رہے ہیں کہ درد کو محسوس کرنے والے سیلز ہمارے دماغ میں ہوتے ہیں، حالانکہ بعد میں یہ تحقیق سے پتہ چلا کہ درد کو محسوس کرنے والے پن ریسپٹر سیلز ہماری کھال میں ہی ہوتے ہیں، اور ان کے بنا ہم درد کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اس کا ذکر قرآن کی سورہ نساء میں کچھ یوں ہوتا ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا ہم انہیں آگ میں جھلسائیں گے، اور جب ان کی کھال جل جائے گی تو ہم انہیں اس کے بدلے دوسری کھال دیں گے تاکہ وہ درد کو لگاتار محسوس کر سکیں۔ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ دوستو قرآن میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ملتا ہے کہ درد کو محسوس کرنے والے سیلز ہماری کھال میں ہی ہوتے ہیں، نہ کہ دماغ میں۔ اس کی کھوج اب آ کر 20ویں صدی میں ہوئی ہے۔ نمبر 10، دا بگ بینگ۔ ہماری دنیا کیسے وجود میں آئی؟ دوستو 80 سے 90 سال پہلے دنیا کا سب سے بڑا اور اہم سوال یہ تھا کہ یہ دنیا کیسے وجود میں آئی۔ پھر اچانک 1931 میں ایک سائنسدان جارج لیمیترے نے کہا کہ یہ یونیورس پہلے ایک سنگل پوائنٹ یعنی ابتدائی گولا تھا، پھر ایک بڑا دھماکہ ہوا جس کی وجہ سے یہ چاند، سورج، ستارے اور ہماری یہ دنیا اور ساری کہکشائیں وجود میں آئی، جسے سائنس کی زبان میں کہا گیا دا بگ بینگ یعنی بڑا دھماکہ۔ سائنس نے یہ تحقیق تقریباً 50 سال پہلے کی کہ کس طرح یہ کائنات وجود میں آئی، مگر قرآن میں اس کا ذکر ہمیں 1400 سال پہلے ملتا ہے۔ کیا انکار کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ یہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں جدا کیا؟ اور اس تحقیق کو سائنس کی ایک بڑی کھوج مانا جاتا ہے۔ یاد رہے دوستو قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں بلکہ یہ نشانیوں کی کتاب ہے جو ہمیں اس کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک
اور زیادہ سے زیادہ اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے گا اور اچھی ویڈیوز کے لیے ایک بہت ہی زیادہ امیزنگ اور اچھی ویڈیو ہمیں یہ دیکھنے کو ملی ہے اور بہت انٹرسٹنگ تھی اور بہت مزہ آیا مجھے انٹرسٹنگ ویڈیو بہت دیکھنے تھی کا بہت اور مزہ آیا۔ کہتے ہیں نا کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور بے شک۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کبھی کچھ جھوٹ نہیں بولا، ایک ایک لفظ اور ایک ایک قرآن کا ایک ایک چیز اس لفظ کی ٹھیک سچا ہے، ہے۔ رہنمائی کرنے والا ہے ہماری۔ یس، اور اگر پوری دنیا میں اگر کسی کو بھی کوئی پرابلم ہے، کچھ بھی ہے، تو قرآن پاک کے ترجمے سے آپ کو اس کا حل نہ ملے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن جھوٹا ہے؟ کبھی بھی نہیں، قرآن سچا ہے اور قرآن کیا کہتے ہیں، آپ نے بھی اگر نہیں پڑھا تو اس کا انگلش ترجمہ، اردو ترجمہ، جس مرضی لینگویج میں آپ اس کا ترجمہ دیکھیں، ایک دفعہ ضرور اس کو پڑھیے گا۔ اوور آل ویڈیو واز سو امیزنگ۔ اور اگر آپ نے ہماری ویڈیو پہلی دیکھی اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میک شیور ٹو سبسکرائب اوور چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن، اس سے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلد سے جلد تک پہنچ جائے گا۔ انسٹاگرام پر فالو نہیں کر رہے تو لنکس جو ہے ڈسکرپشن باکس میں، ضرور جا کے انسٹاگرام پر بھی فالو کریے گا، اور اگر کوئی ریکویسٹ ہے تو کمنٹ باکس اوپن ہے، آپ اس میں ضرور مینشن کریے گا، ہم اس پہ بھی ریئیکٹ کریں گے۔ تو ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال، کیپ واچنگ اوور ویڈیوز۔ تھینک یو سو مچ۔